اور اب آخر میں ہم ایک روایت کا جائزہ لینے والے ہیں. کچھ ساتھیوں نے بار بار سوال بھی اس حوالے سے کیا ہے. ہم نے اس حوالے سے ایک پوسٹ بھی لکھی تھی کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی ہیں. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے جنگ جمل میں، جب ان کی لڑائی ہوگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ سے. ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگایا جاتا ہے اور قتل کا ملبہ ان پر ڈالا جاتا ہے. حالانکہ حدیث میں صاف طور پر یہ بتایا گیا کہ عمار کو قتل کرنے والا گروہ وہ باغی ہوگا، عمار کو قتل کرنے والا. جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور یہ بات بڑی واضح ہے، عربی لغت کو جاننے والے بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہے عربی لغت نکال کے دیکھ لے کہ ایک ہے قتل، القتل، قاتل یقتل، نصر ینصر سے مصدر ہے القتل، اس کا معنی ہوتا ہے جان سے مارنا. اور ایک ہے باب مفاعلہ سے مصدر قاتل یقاتل قتالا، باب مفاعلہ سے جو مصدر ہے نا قتال، اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، لڑائی کرنا. اس لیے سورہ حجرات میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر اختلاف ہو جائے ان میں صلح کروا دو. اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر آپ نے قتال کرنا ہے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ حتیٰ کہ ان کو واپس حق پر لے آنا ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان اور مومنوں کو قتل کر دو جو کسی پر زیادتی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا، قتل کرنے کا نہیں کہا، بلکہ قتال کرنے کا کہا کہ لڑائی کر کے. ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کر کے ایک بندہ غالب ہو جاتا ہے دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر مغلوب کو کسی بھی بات پر منوایا جا سکتا ہے. تو یہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ فقاتلوا التی تبغی، جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے اس کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے. یہ نہیں کہ انہیں قتل کر دینا ہے، قتال یعنی لڑائی کر کے انہیں مجبور کر دینا ہے کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں. بالکل ایسے ہی یہاں جو حدیث میں آیا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گی باغی گروہ، باغی جماعت، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا، جان سے نہیں مارا. ہاں قتال ضرور کیا ہے، لڑائی ضرور کی ہے، وہ دونوں گروہوں نے کی ہے برابر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ نے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گروہ نے، دونوں نے برابر لڑائی کی. ظاہر اختلاف ہوتا تو لڑائی ہوتی، دونوں اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے، دونوں سمجھ رہتے تھے دوسرا گروہ زیادتی پر ہے، اس لیے وہ قتال تو کر رہے تھے. لیکن قتل سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی نے نہیں کیا. اور پھر ہم نے بطور الزامی دلیل کے طور پر کاؤنٹر نیریٹو جو پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے قتل کا ملبہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ڈالنا درست ہے تو پھر نعوذ باللہ یہ بھی درست ہو جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ملبہ ڈال دیا جائے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا طلحہ کا قاتل کہتے ہیں. حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہ تو سیدنا طلحہ کو قتل کیا، نہ کسی کو حکم دیا کہ جاؤ طلحہ کو قتل کر کے آؤ. ہاں قتال ضرور کیا، لڑائی ضرور کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گروہ کے ساتھ. لیکن بعض لوگوں نے آگے سے یہ اعتراض کیا جی دیکھیں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو تو مروان نے شہید کیا. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک روایت بھی طبقات ابن سعد سے پیش کی، الطبقات الکبریٰ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 3 صفحہ 223 کہ رما مروان بن الحکم طلحہ یوم الجمل فی رکبتہ، کہ مروان نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر تیر مارا جنگ جمل والے دن، اور پھر وہ خون بہنے لگا اور اس خون سے بہنے سے وہ شہید ہو گئے. لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. قیس بن ابی حازم، یہ پہلے بھی ہم ایک روایت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بات آپ کو اوریجنل سکین دے کر پیش کر چکا، ابھی بھی آپ کے سامنے سکین انشاءاللہ آ جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ علل میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوا.
कैस बिन अबी हाजिम जंग जमल में गया ही नहीं, तो जंग जमल का वाकया कैसे बयान कर सकता है? वो अपने घर में बैठा है कैस बिन अबी हाजिम, जंग जमल उधर हो रही है, अब वो वाकया बयान कर रहा है कि मरवान ने तीर मारा, तो जाहिर है किसी और से सुना होगा ना, खुद तो देखा नहीं है। जब देखा नहीं है तो कैसे बयान किया? रिवायत मुनक़ते है, दरमियान में कोई बंदा ऐसा है जिसने इत्तला दी कैस बिन अबी हाजिम को, वो बंदा हमें मालूम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये रिवायत सही है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कैस बिन अबी हाजिम और मरवान बिन हकम के दरमियान का वो बंदा तलाश करें जिसने ये बात बयान की, क्योंकि खुद तो कैस बिन अबी हाजिम ने मुशाहदा किया ही नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि बाज़ लोगों ने मुस्तदरक हाकिम से एक रिवायत पेश की जिसमें यह सराहत मौजूद है, कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि मैंने मरवान को देखा कि उन्होंने तलहा रजी अल्लाह अन्हु के घुटने पर तीर मारा था जमल वाले दिन। अब उससे वो खुश हो गए और उन्होंने कहा जी ये तो देखें बात साबित हो गई, इमाम अली बिन मदीनी ने तो कहा था कि उन्होंने जंग जमल में शिरकत नहीं की, अब वो तो खुद देखने की बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये सनद ज़ईफ है, ये सनद साबित ही नहीं है। यानी जिसमें कैस बिन अबी हाजिम ने ये कहा कि मैंने खुद देखा, वो रिवायत साबित नहीं है। इस्माइल बिन अबी खालिद इसमें मुदल्लिस है। और तीसरी जो मौजम की रवायत है उसके अंदर सुफियान बिन उयैना और इस्माइल मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिख दिया सही मुस्लिम के, जो सही मुस्लिम का हिस्सा है, कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर सही तसव्वुर नहीं की जाएगी। लिहाजा ये सारी की सारी रवायतें उसूल मुहद्दिसीन पे फारिग हैं। लेकिन अब किसने को खोल के किताब पढ़नी है बस। और मुदल्लिस जब आन के साथ रिवायत करता है तो उसकी रिवायत मोतबर नहीं होती। और इस बात का एतराफ़ मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को भी है, वो बारहा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि बुखारी मुस्लिम के अलावा आने वाली रिवायत मुदल्लिस से कबूल नहीं की जाएगी। और ये पेट रूल है सही मुस्लिम के मुकदमे में, मुहद्दिसीन का इजमा है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ तसव्वुर की जाती है। ये पक्की ज़ईफ रवायत है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है, समा की तसरीह नहीं है। और मुस्लिम के मुकदमे में है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत जो है बगैर समा की तसरीह के ज़ईफ है। और सोने पर सुहागा ये है कि इसहाक जालवी साहब ने भी अपने एक बयान में इस्माइल बिन अबी खालिद की तदलीस की वजह से रिवायत को ज़ईफ कहा हुआ है। 6 साल हजरत उस्मान रजी के जमाने में शोरश बरपा रही। अच्छा। मुल्कों में गड़बड़ हुई है जी। फिर मकान का मुहासरा हुआ, अम्मा आयशा वहाँ मौजूद, उस वक्त तो ये रिवायत याद नहीं आई और बाद में आप कहते हैं मैं उस वक्त भूल गई। अम्मा ने नहीं कहा, ना ये कोई बात हुई, लोगों की अपनी बुराई बातें। रावी इनके ऐसे ही हैं, इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस है, नहीं ठीक, इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस है, नहीं ठीक। यानी इसहाक जालवी साहब के उसूल के मुताबिक भी ये रिवायत सही नहीं है, मिर्जा इंजीनियर साहब के उसूल के मुताबिक भी ये रिवायत सही नहीं है। लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मरवान ने तलहा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, ये गलत बात है, इसकी बुनियाद किसी सही दलील पर नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं कि मुस्तदरक हाकिम में ही एक सही सनद मौजूद है जिसमें ये वाज़े तौर पर मौजूद है कि अली रजी अल्लाह अन्हु के गरोह के हाथों सैयदना तलहा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और अली रजी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा इसका एतराफ़ किया, उन्होंने इनकार नहीं किया। ये मुस्तदरक हाकिम में 3348 नंबर हदीस है। अब ये वैसे तो लोग कहते हैं जी ये अहले हदीस जो है ना, या जो अहले सुन्नत है, ये हदीसों को छुपाते हैं। अब मुझे बताएं कि मुस्तदरक हाकिम से झूठी रिवायतें तो मिर्जा साहब पेश करते हैं, लेकिन क्या ये सही और सच्ची रिवायत जो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इल्लत नहीं है, ये रिवायत कभी मिर्जा साहब ने अपने अंध भक्तों को सुनाई है? कभी लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हुए ये रिवायत भी उन्हें बताई है? हालांकि मुस्तदरक हाकिम वही है, वही तर्जमा है जिस तर्जमे के साथ वो बाज़ रिवायतें झूठी पेश करते हैं जिनकी सनद में वाज़ेह इल्लत होती है और हम बताते हैं लोगों के सामने। जिस तरह वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई इन्होंने मिर्जा साहब ने कि वो तो सैयदना मुआविया को कत्ल करवाना चाहती थी, उन्होंने कहा कि मुआविया मेरा दिल करता मैं तुम्हें कत्ल करा, वो झूठी रिवायत पेश कर दी मिर्जा साहब ने। ठीक है, अली बिन ज़ैद बिन जुदान जैसे मुनकर हदीस रावी से रिवायत लेकर वो मुनकर रिवायत झूठी रिवायत पेश कर दी अपने हक में, लेकिन ये सच्ची रिवायत भी उसी तर्जमे में मौजूद है। मिर्जा साहब अपना नुस्खा उठा के देखें, 3348 3348 नंबर हदीस है, पढ़ के जरा लोगों को सुना देना कभी। हक ये है ना, हक जो आपने छुपाया हुआ है, लोगों को ताने देते हैं कि लोग आगे छुपाते हैं। अब देखें
کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا آیا. یہ مسند حاکم میں ہے, سند صحیح ہے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. بیٹا آیا ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس, اور علی رضی اللہ عنہ نے فرحب بہ, خوش آمدید کہا, بیٹا آؤ خوش آمدید. بیٹا جو ہے طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ چڑ گیا, اسے اپنے باپ کی شہادت یاد آ گئی کہ میرے باپ جو ہیں علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ ترحب بی یا امیر المومنین, امیر المومنین مجھے تو آپ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. وقد قتلت ابی واخذت مالی, میرے باپ کو آپ نے قتل کر دیا اور میرا مال آپ نے لے لیا, میرا مال لوٹ لیا آپ نے, میرے باپ کو آپ نے قتل کر دیا اور آپ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. یہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا ایک ری ایکشن تھا اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جذبات میں یہ بات کہی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ بھی طلحہ کو قتل کر کے آؤ, نہ علی رضی اللہ عنہ نے خود طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. ہاں البتہ گروہ چونکہ آپ کا تھا اس لیے علی رضی اللہ عنہ وہاں خاموش ہو گئے, یہ نہیں کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا یا میں نے قتل نہیں کروایا. اگرچہ یہ بات بالکل درست ہے اور ہم علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں اس حوالے سے. کوئی ناسبی اگر دشمنان اہل بیت میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی رضی اللہ عنہ قاتل طلحہ ہیں, اس روایت سے ثابت کرنے کی کوشش کرے تو پھر ہم اس کو پھکی دیں گے انشاءاللہ. وہ پھکی یہ ہے کہ اسی طرح تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی وہ شخص آیا تھا اور بتایا گیا انہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے گھروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں. تو وہاں سے جو لوگ رافضی ہیں, جو دشمنان معاویہ ہیں, وہ وہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار تو نہیں کیا ہے, گویا کہ قتل کی ذمہ داری لے لی. بھئی اگر وہ قتل کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ بھی قتل کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر اسے کوئی دلیل بناتا ہے تو وہ بھی اینٹی وینم موجود ہے, اور اگر اسے کوئی دلیل بناتا ہے تو یہ اینٹی وینم موجود ہے. رافضیوں اور ناصبیوں دونوں کے لیے یہ جو دونوں واقعات ہیں, ایک سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت والا واقعہ اور دوسرا سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ, یہ دونوں کے لیے یہ اینٹی وینم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت راہ اعتدال پہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جذبات میں یہ بات کہی ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کر لیا, ظاہر ان کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے طلحہ رضی اللہ عنہ, لیکن ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قاتل طلحہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑائی جب ہوئی ہے انہوں نے تو قتال کیا ہے, قتل نہیں کیا, لیکن قتال ہوا تو قتل آٹومیٹکلی دونوں طرف سے لوگ ہو گئے, خون بہہ گیا. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا کہ کسی کا خون بہے, نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ, نہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ان میں سے کسی نے ارادہ کیا کہ کسی مسلمان کا خون بہہ جائے. لیکن جب لڑائی ہوئی تو اس میں خون بہہ گیا, ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے. اس بنا پر کسی کو بھی تان ملامت نہیں کی جا سکتی. اچھا, جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ طلحہ کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور میرا مال لے لیا ہے, انہوں نے آگے سے جواب دیا, ما مالو کا فہو ذا معزول فی بیت المال, اپنے مال کی بات کرتے ہو تو آپ کا مال تو بیت المال میں پڑا ہے, وہ آپ کو مل جائے گا. اور واما قولو کا قتل تھا ابھی, اور یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ میرے باپ کو آپ نے قتل کیا, یعنی مجھے قاتل کہہ رہے ہو, تو فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو دونوں کو اللہ رب العزت جنت میں بھیج دے گا, اور ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہیں اللہ انہیں ختم فرما دے گا. یعنی دنیا میں جو بھی ہمارے آپس میں تھے, ظاہر ہے طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پالیسی سے, تب ہی تو نکل کے آئے ان کے خلاف, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے ناراض تھے کہ یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, تب ہی تو ان سے قتال کیا. تو یہ جو مخالفت تھی نا ہماری آپس میں, اللہ رب العزت یہ ختم کر دے گا, ہمارے سینوں میں محبت ہی محبت ہوگی اور ہم جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے ہوں گے. مجھے یہی اللہ رب العزت سے امید ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو مان لیا کہ میرے لشکر کے ہاتھوں ہی طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں, ورنہ کہہ رہے تھے بھی اسے تو مروان نے مارا ہے, تمہارے اپنے لوگوں نے مارا ہے, ایسا نہیں کہا انہوں نے. اور یہ جو بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, مرزا انجینئر صاحب خصوصاً یہ پروپیگنڈا اس روایت کی بنا پر کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ و زبیر جو ہیں اور یہ جنگ جمل والے ہیں, ان کے اور میرے مابین جو بھی معاملات ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انہیں
ختم کر دیں گے، اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے. وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ شاید علی رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ اپنے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ الزام آیا ہے کہ میں نے طلحہ کو شہید کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے گروہ کے ہاتھوں طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو اختلاف تھا دونوں کا کسی بدنیتی پر مشتمل نہیں تھا، تو لہٰذا ہم اللہ کے ہاں دونوں ہی سرخرو ہو جائیں گے. اور یہی بالکل ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. صحابہ کے مابین جو بھی اختلافات ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہو گئی ہیں، جدال ہو گئے، اختلافات ہو گئے، مشاجرات ہو گئے، سب کے سب ہمیں اللہ رب العزت سے یہی امید ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں، ہمیں یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے، سب جنت میں چلے جائیں گے. اور رافضی اور ناصبی، دشمنان اہل بیت یا دشمنان صحابہ، دونوں روتے رہ جائیں گے. آج دنیا میں جھوٹے دعوے کرتے ہیں، قیامت کے دن جھوٹ نہیں چلے گا. اللہ رب العزت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق پر قائم دائم رکھے اور کسی بھی انتہا پسندی میں مبتلا ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ جو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، مروان پر جو الزام لگایا جاتا ہے بالکل ثابت نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قاتل طلحہ نہیں کہا جا سکتا، نہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی. اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی کنہیں کہا؟ قتل کرنے والوں کو، نہ کہ قتال کرنے والوں کو. لڑائی کرنے والوں کو باغی نہیں کہا، بلکہ لڑائی کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے اول الطائفتین بالحق فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی دونوں گروہوں کو جو قتال کرنے والے ہیں انہیں حق پر کہا، جبکہ عمار رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والا ہے، جو جان سے مارنے والا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی کہا. یہ ایک جتھا تھا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں موجود تھا، تو ٹھیک ہے آپ انہیں باغی کہیں، لیکن اس وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی یا ان کے ساتھیوں کو اصطلاحاً باغی، نعوذ باللہ جو یہ اصطلاح استعمال کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے. ورنہ یہ اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی آ جائے گا کہ انہوں نے بھی طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروایا یا قتل کیا، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں. تو صحابہ کرام کے مابین جو بھی معاملات ہوئے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے دل میں ایسی کوئی بات کسی بھی صحابی کے بارے میں نہ آئے، کیونکہ یہ ہلاکت اور بربادی ہے. ہم اسی طرح صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں جس طرح علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور میرے مخالفین جو صحابہ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو جنتوں میں داخل کر دے گا. انشاءاللہ ایسا ہی ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ ہیں اسی پر ہم زندہ رہیں. موت آئے صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر، شہادت کی موت آئے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن انہی معتبر اور معزز ہستیوں کے ساتھ جمع فرمائے. حشر اللہ رب العزت انہی کے ساتھ کرے، اور جنت میں اللہ رب العزت انہی کے ساتھ میں ہمیں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.